بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں مطیب احمد اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الیکشن سیل۔ ناظرین جیسے دن قریب آتے جا رہے ہیں الیکشنز کے، آپ کو نظر آئے گا کہ الیکشنز کی جو گہما گہمی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہم ہزارہ کی پولیٹکس پہ ہماری بڑی گہری نظر ہے، اس میں جو وقتاً فوقتاً اپڈیٹس آ رہی ہیں ہم ان سے بھی آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، اور ڈفرنٹ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ انٹرویوز کے لیے آ رہے ہیں۔ تو ناظرین آج جو کینڈیڈیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعلق ڈسٹرکٹ مانسیرا سے ہے۔ PK37 کے یہ امیدوار ہیں، یہ وہاں سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ایک ینگ پرسنالٹی ہے، بڑی وائبرنٹ پرسنالٹی ہے، ایک ایمرجنگ کینڈیڈیٹ ہیں۔ تو آج ہم ان سے جانیں گے کہ یہ پولیٹکس کے حوالے سے کیا ان کا نقطہ نظر ہے یا کیا ان کا منشور ہے، اور جو بھی یہ کرنا چاہتے ہیں آنے والے دنوں میں اس سے ریلیٹڈ بڑے دلچسپ کویشچنز ہوں گے ان کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ ناظرین آج عادل دلاور صاحب موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں ان کو ویلکم کروں گا اپنے شو میں۔ سر ویلکم ٹو دا شو۔ بہت شکریہ جی۔ عادل صاحب، الیکشنز کا ایک انوائرمنٹ بنا ہوا ہے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کی پولیٹکس کو؟ اگر جنرلی سٹارٹ کیا جائے تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ الیکشنز ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو یا کچھ حالات چینج ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کو شکریہ ادا کروں گا۔ الیکشن کے حوالے سے آپ نے بات کی، پاکستان میں معذرت کے ساتھ خود میں الیکشن کر رہا ہوں، لیکن کوئی نظام الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے، کوئی ان کے پاس قاعدہ نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے جس سے ایک عام شہری بھی الیکشن میں آ سکے۔ بہرحال انہیں امپرومنٹ کرنی چاہیے۔ الیکشن جو ہوتے نظر آ رہے ہیں، آپ نے سوال کیا تو تقریباً ابھی کیونکہ اناؤنس کر لیے ہیں ان لوگوں نے الیکشن کمیشن ڈیٹ دے دیا، 8 فروری غالباً ڈیٹ ہے، یعنی کہ پوزیشن انہوں نے جو گراؤنڈ تھا اس گراؤنڈ پہ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے۔ پہلے بھی نہیں کہہ سکتا تھا، ابھی بھی جو سچویشن چل رہی ہے اس پہ کوئی بھی شخص نہیں کہہ سکتا کہ الیکشن ہوں گے۔ ہاں انہوں نے فارمیلٹی پوری کرنی ہے، شاید اس بیس پہ الیکشن ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم نے تو کنٹیسٹ کرنا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کے حقوق کا تحفظ کر سکیں، جو سیاست جسے عبادت کہتے ہیں وہ سیاست ہم کر سکیں، اس لیے ہم کنٹیسٹ کرتے ہیں۔ ہم نے تو آنا ہی ہوتا ہے، لیکن میں الیکشن کمیشن سے آپ کے چینل کے توسط سے کہوں گا کہ ایسی فیسلٹی دی جائے، کیونکہ کنٹیسٹر نہیں آئے گا تو الیکشن کمیشن کا کوئی مقصد نہیں ہے ملک میں۔ لیکن جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں، میں سوری قطع کلامی میں، آپ جس طرح سے آپ نے بولا الیکشن کی کوئی فضا نہیں بن رہی، ایک غیر یقینی کی کیفیت اس ٹائم ایگزسٹ کر رہی ہے۔ لیکن ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں، ریسپیکٹڈ محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے یہ بولا ہے کہ الیکشنز کی اتنی شیورٹی دی ہے، انہوں نے بولا ہے کہ اس بات کو اپنے گھر میں بھی ڈسکس نہ کریں کہ آیا کہ الیکشنز ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ الیکشنز جو ہے وہ ان میں تاخیر آ سکتی ہے یا کوئی اسکیجول چینج ہو سکتا ہے؟ دراصل میں اس ملک میں اب چیف جسٹس صاحب ہیں، جیسے آپ نے فائز عیسیٰ صاحب کا نام لیا، انہوں نے اتنی غیر اعتمادی شہریوں میں، سیاستدانوں میں، ہر جگہ اتنی پھیلا دی ہے کہ کوئی شخص یقین نہیں کر سکتا کسی کی بات پر۔ وہ شیورٹی دے رہے ہیں تو اللہ کرے کہ الیکشن ہو جائیں، اور جمہوریت کا تسلسل چلتا ہے۔ جمہوریت ہے ہی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، اس دن میں نے اسی وجہ سے ایک پیغام دیا تھا کہ جب الیکشن کرنے آپ نے تو خدا را شہریوں کو بھی کھلا گراؤنڈ دیں، سیاستدانوں کو بھی کھلا گراؤنڈ دیں، جمہوریت کو زندہ رکھیں کہ ہمارا بھی وقت ضائع نہ ہو، عوام کا وقت ضائع نہ ہو، ہمارا ملک ترقی کی طرف گامزن ہو، کہ ہم کچھ کردار ادا کر سکیں، کیونکہ ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، سیاستدان کچھ نہیں کر سکے گا، جمہوریت کچھ نہیں کر سکے گی، بیوروکریسی کا اپنا کام ہے وہ کچھ نہیں کر سکیں گی۔ ہر بندے کو اپنی فیلڈ میں آزاد چھوڑیں کہ ہمارا ملک ترقی کی طرف جائے۔ اچھا، یہ ایک خبریں بڑی سرگرم ہیں کہ امیدواروں سے ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ چھینے جا رہے ہیں، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو کاغذات جمع کراتے ہوئے کوئی مشکل تو نہیں پیش آئی؟ بالکل جی، مجھے تو الحمدللہ کیونکہ ہمارا پیپرز بھی کلیئر ہیں اور آزاد امیدوار تھا، کسی نے ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے، لیکن پورے ملک میں جدھر میں دیکھ رہا تھا، اس دن ایک لیڈیز تھی، اس کے ہاتھ میں سے کوئی ماسک پہنا ہوا شخص کاغذات کھینچ رہا تھا۔ بڑی ایک گھٹیا حرکت ہے،
یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب آپ نے الیکشن اناؤنس کر لیا ہے, سب کو کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ پارٹیسپیٹ کرے تمام لوگ, تو پھر آپ نے یہ حرکت کر کے دنیا دیکھتی ہے وہی ویڈیوز. ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں, اس کا نام ہے پاکستان, جو کلمے کی بنیاد پر بنا ہے, ایک فلاحی ریاست کے نام پر بنا تھا یہ. تو ایسی ملک میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی حرکت کہیں بھی اچھی لگتی ہے. میں فلسطین کی کچھ چیزیں دیکھتا رہتا ہوں کہ ادھر ظلم ہوتے ہیں, مظالم ہوتے ہیں شہریوں پہ, تو وہ تو چلیں دشمن ہیں, وہ ظلم ہی کریں گے, لیکن ہمارے اپنے ملک میں ایک فلاحی ریاست میں ایسا کام ہونا ہم تمام شہریوں کی بےزتی ہے, اس ملک کی بےزتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ جو جس چیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ تو پھر اس طرح سے اگر دیکھا جائے میاں نواز شریف نے کئی جگہوں پہ یہ بات کی ہے, جو کہ اس دفعہ N15 سے الیکشن بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں مانسیرا سے. انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے یہ تاریخ خود کو دہرا رہی ہے. اس سے پہلے یہ زیادتیاں ہمارے ساتھ بھی ہو چکی ہیں, اور اب یہ زیادتیاں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں کہ جنہوں نے ایک ٹائم پہ ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں کروائی تھی. تو آپ اس پوائنٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بالکل یہ ریالٹی ہے, یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ کچھ چیزیں ہوئی ہیں, ان کے ساتھ بھی کچھ چیزیں ہوئی ہوں گی, لیکن اس بار ظلم ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ چلیں اگر کسی کی غلطی تھی کسی معاملے میں بھی, اسے اس لحاظ سے ٹریٹ کریں, لیکن حد پار نہ کی جائے. جیسے نواز شریف لوگوں کے ساتھ جتنا ہوا ہے, دیکھیں ان کے کسی پیپرز کسی کے ساتھ چھینے نہیں گئے, کسی کے یعنی کہ ان کی خواتین کو گرفتار نہیں کیا گیا. ایسی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. کچھ چیزیں 2-4 کینڈیڈیٹ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہوگا, لیکن جیسے اب پاکستان تحریک انصاف کی مثال دوں گا کہ ان کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے ملک کی تاریخ میں کبھی بھی اور کہیں بھی دنیا میں شاید کہیں ایسا واقعہ نہیں ہوا ہوگا. اگر میں سمجھتا ہوں, میں تمام اداروں سے بھی یہ درخواست کروں گا, اگر آپ کو لگتا ہے تحریک انصاف اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے, ایک تو قوم کو یہ پروف دے کہ وہ غدار ہیں یا وہ مجرم ہیں, انہیں ثبوت دیں, اور ثبوت کے ساتھ اس پارٹی کو ختم کر لیں. کیوں لوگوں کے ساتھ مذاق بنائے ہوئے ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ اس پارٹی کو اگر آپ نہیں مان رہے کسی وجہ سے, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, اداروں کو بہتر پتہ ہوگا. اگر ایسی کوئی وجہ ہے تو اس پارٹی کو ختم کر دیں. نہیں ہے کوئی وجہ, اتھینٹک وجہ آپ نہیں سامنے لا سکتے, تو عوام میں نفرت نہ پھیلائیں اپنے خلاف. کیونکہ دیکھیں ہمارے ادارے ہیں, جب ان اداروں کے خلاف نفرت پھیلتی ہے عوام میں, ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کے ایک سیکورٹی ادارے ہیں جدھر, یا ہمارے ججز ہیں, ہماری عدلیہ ہے, تو ان کے خلاف اگر نفرت کا پیغام جائے گا تو ہمیں یہ چیز بری لگنی چاہیے کہ ہمارا ملک نقصان میں جا رہا ہے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. عادل بھائی تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں, یہ 9 مئی کے بعد ابھی آپ نے بات کی کہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, اس کے بعد یہ لوگ سب اس کی زد میں آئے ہوئے ہیں. تقریباً جو پارٹی چیئرمین, سابقہ پارٹی چیئرمین بانی پی ٹی آئی تھے, ان پہ 200 سے زائد مقدمات بنائے گئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ 9 مئی کے واقعہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے, قابل مذمت انسیڈنٹ ہوا ہے, اس کی کیا سائنس ہے, اور یہ کیوں اس میں نامزد یہ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کو؟ بالکل, دراصل میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ تو قابل مذمت ہے, ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے تھی. میں یہ سمجھتا ہوں جیسے اٹیک ہوا, عوام آمنے سامنے آ گئی, فوج اور عوام, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اس میں سے بھی وہ, کیونکہ کچھ چیزیں ہم ڈسکس بھی نہیں کر سکتے, اور جو ہماری آنکھوں دیکھی چیز نہیں ہے, ہم گواہ نہیں ہیں جس چیز کے, اس پہ اتنی زیادہ ڈیٹیل سے تو ہم نہیں بات کر سکتے. لیکن جو معاملہ ہوا ہے ان کے پاس تصویریں تھیں, اگر کچھ لوگ ملوث تھے بھی کسی ایسی واردات میں, ان کی تصویریں تھیں, ان کے خلاف FIRs بھی ہوتی, ان کے خلاف مقدمے بھی چلتے, وہ تو سمجھ آتی ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں لیڈیز بھی ہیں کچھ, جو 9 مئی مطلب جنہوں نے خود بیان دیے ہوئے کہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی, پرامن احتجاج کرنا ہے, خود انہوں نے بیان دیے ہوئے, وہ ذاتی طور پہ شریک بھی نہیں ہیں, تو ان کے ساتھ کم سے کم ایسی کوئی حرکت ہونی نہیں چاہیے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کو حرکت میں آنا چاہیے اور قانون کو غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, آپ یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اس پہ یہ آپ کی ٹیک آ گئی ہے. ابھی تھوڑا سا یہ عمران خان صاحب اس ٹائم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے اور ان کے جتنے بھی امیدوار ہیں ان کو پورا موقع ملنا چاہیے الیکشن میں حصہ لینے کا؟ بالکل بالکل ملنی چاہیے. دراصل میں اگر جب الیکشن اناؤنس, میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ اگر الیکشن اناؤنس کر دیے ہیں, ایک پارٹی کو ایز اے پارٹی اس کے پیپرز بھی جمع ہو گئے, انٹرا پارٹی الیکشن بھی ہو گئے ہیں, الیکشن میں انہوں نے کاغذات بھی نامزدگی جمع کر بھی لیے, بہت سارے منظور بھی ہو گئے ہیں, ایک بڑی پارٹی تھی, تو اس لیے تمام پارٹیوں کو, کسی ایک پارٹی کا میں نہیں کہوں گا کہ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک کو کھلا گراؤنڈ دے دیا اور ایک کو تنگ کر کے بالکل ایک جیل کے اندر بند کر دیا. اگر تو ایسا کوئی واقعہ, ایسی کوئی بات کرنی ہے
کوئی آپ کی پلاننگ ایسی ہے تو پھر قوم کا وقت بھی ضائع نہ کریں, اناؤنس کر دیں. جو وزیر اعظم ہے, جو ایم پی ہے, جو ایم این اے کسی علاقے سے, اناؤنس کر دیں, بات ختم. کہ اس لیے قوم کا لائنوں میں کھڑے ہوئے لوگ بھی ووٹ دے رہے ہوں گے, اس ووٹ کو انہیں نہیں پتہ ہوگا کدھر جا رہا ہے, تو پھر اس کا مقصد کچھ نہیں ہے, الٹا عوام میں نارکی پھیل رہی ہے, نفرت پھیل رہی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تمام پارٹیوں کو, تمام کینڈیڈیٹس کو کھلا گراؤنڈ دینا چاہیے. جس کی جتنی ہمت ہے کمپین کرنے کی, الیکشن کرنے کی, لوگ جتنا اسے چاہ رہے ہیں. دیکھیں یہ ہماری شہری معاملہ بھی ہے کہ جہاں جس پارٹی کو شہری اگر پسند کرتے ہیں تو انہیں ان کی رائے کا حق رائے دہی انہیں دینی چاہیے. یہی جمہوریت ہے. لیکن پاکستان میں تو ساری پولیٹیکل پارٹیز اس چیز کا رونا روتی ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. دراصل میں تمام اجتماعی طور پہ تمام پارٹیوں کی بات کروں گا, صرف یہ نہیں ہے کہ ابھی پاکستان یہ ان کے ساتھ تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے, اوور ہو گیا ہے, کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ رہے ہیں, جو بات حق ہے وہی کریں گے کہ ان کے ساتھ زیادہ ہو گیا ہے. تمام پارٹیوں کے ساتھ ہوتا ہے. جو جس پارٹی کا کوئی معاملہ ایسے ہوتا ہے تنگ کرتے ہیں اسے, گراؤنڈ نہیں دیا جاتا بہت سارا. لیکن اس بار حد ہو گئی ہے, جو نہیں ہونی چاہیے, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا عادل بھائی, تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ لوکل پالیٹکس پہ ڈسکس کروں گا. آپ پی کے 37 سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں, اس سے پہلے بھی آپ سوشل ایکٹیویٹیز میں بڑے پیش رہے ہیں. تو آپ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے آپ کا مینیفیسٹو کیا ہے, آپ کا منشور کیا ہے؟ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو, جو مسائل آپ سمجھتے ہیں کہ جینون پرابلمس ہیں اور آپ کے پاس ان کا حل موجود ہے؟ سب سے پہلے تو میرا منشور ہے نا جی, فرسودہ سیاست کو ختم کرنا. یہ میرا سب سے پہلے منشور ہے یہ. اور اس کے آگے تمام آگے برانچز ہیں اس کی بہت زیادہ. کہ مسئلہ وجہ کیا ہے؟ ہمارے لوگ اتنی محرومی کا شکار ہیں, انہیں اسپتال میں صحت کی سہولت نہیں میسر, تعلیم کے لیے بچوں کو سہولت نہیں میسر, گراؤنڈ نہیں ہے, قبرستان نہیں ہے, پینے کا صاف پانی تک نہیں ہے, یعنی کہ بنیادی سہولتیں تک نہیں ہیں شہریوں کے پاس. تو پھر اگر ہم لوگ سیاست میں نہیں آتے, اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بہتر کرنا چاہ رہے ہیں معاشرے کے لیے, صرف ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہونا لازم نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی اور پلیٹ فارم پہ, سیاست کے کسی پلیٹ فارم پہ ایم پی اے بن کے, ایم این اے بن کے لوگوں کے لیے کام کر سکتے ہیں, سوشل ایکٹیویزم سے زیادہ کام کر سکتے ہیں, تو آپ کو لازمی آنا چاہیے. یہی میرا منشور ہے کہ میں شہریوں کو بنیادی سہولتیں دے سکوں جتنا میرے پاس طاقت ہوگی, اللہ کی مدد سے. کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق ہے. کوئی اسپتالوں میں دیکھتا ہوں لوگوں کی حالت کچھ بھی نہیں ہے, دوائیں دستیاب نہیں ہیں, بیڈ تک دستیاب نہیں ہے, آکسیجن تک نہیں ہوتی. کئی شہری اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں. روڈ آپ دیکھ لیں, روڈ ایسے بنائے گئے ہیں کہ میں نے, کا ایک بہت بڑا ایشو ہے آپ کے مانسہرہ سٹی کا, بہت بڑا ایشو ہے. حل کیا آپ دیکھتے ہیں؟ اور ٹریفک کا ایشوز ہے, اس کے علاوہ انکروچمنٹ, تجاوزات کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کا بہت بڑا مسئلہ ہے. دراصل میں روڈ ہمارے اتنے تنگ ہمیں دیے گئے ہیں, جو روڈ ہمیں 40 سال پہلے دیا گیا تھا آج بھی وہی ویڈتھ تھے اس کی, وہی چوڑائی اس روڈ کی. اس وجہ سے آبادی زیادہ ہو گئی ہے. وہ 40 سال پہلے اگر وہ روڈ بنا تھا تو اس پہ کہیں, یہ ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں, ہم لوگ تو شاید چھوٹے تھے یا نہیں بھی تھے, اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ایک گاڑی گزرتی تھی گھنٹے میں, 2 گھنٹے میں, کہیں دن میں بھی ایک گاڑی گزرتی تھی. یہ روڈ اس کے لیے بنے تھے. اور آج یقین مانے ہزاروں گاڑیاں اسی روڈ پہ ہیں, لیکن وہی روڈ بنے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے میں روزانہ دیکھتا ہوں روز 1-2 ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. میں تو کیونکہ NHA کے خلاف, CNW کے روڈز کے خلاف ایکشن لیتا رہتا ہوں, کوشش کرتا رہتا ہوں اپنا فرض ادا کروں. روزانہ کتنے شہری, کتنے نوجوان معذور ہوتے ہیں, کیونکہ اب روڈ تنگ ہوگا تو اوورٹیک کرتے وقت کوئی بھی شخص کسی وقت بھی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے. پوری فیملیاں لوگوں کی اپنی زندگیوں کی بازی ہار چکے ہیں. لیکن آپ اس مسئلے کا آپ کے پاس کیا سلوشن ہے؟ یہ آپ نے پرابلم تو انڈیکیٹ کر دیا, لیکن اس مسئلے کو آپ, یہ جو ٹریفک کا ایشو آپ نے بات کی, مانسہرہ کا ایک پانی کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے, ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس پلان کیا ہے؟ دراصل میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نمائندہ عوام کے ووٹ سے جیت کر آگے جائے اور وہ یہ مسئلے حل نہ کر سکے, یا وہ احتجاج کرے گا. میں مثال دیتا ہوں, میں MPA بن جاتا ہوں, یا میں پہلے تو میں ریکویسٹ کروں گا, بات کروں گا اسمبلی میں, اس ایشو کو اٹھاؤں گا کہ یہ مسائل ہیں ہمارے. اگر نہیں کرتے, مجھے چاہیے میں احتجاج کروں. میں اپنی عوام کی ووٹ میں لے رہا ہوں, عوام کے حقوق کے تحفظ کا, تو مجھے چاہیے نمائندگی کر رہا ہوں. میں ادھر بھی احتجاج کروں, اسمبلی فلور پہ بھی احتجاج کروں, مانسہرہ میں بھی میں اپنے لوگوں کو لے کے نکلوں, میں احتجاج کروں. میں تمام جو ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں, میں ان اداروں میں جاؤں کہ یہ کام کیوں نہیں ہو رہا. میں لوگوں کو لے کے, یہ نہیں ہے ہمارے نمائندے ادھر نعرے عوام کے مار رہے ہوتے ہیں, اوپر جا کے گود میں بیٹھ جاتے
جاتے ہیں انہی لوگوں کے جنہوں نے ہمیشہ منصرہ کے ساتھ ہزارہ کے ساتھ ظلم کیا ہے, ہزارہ کو ہزارہ کا حق نہیں دیا. اور وہ میں یہ تمام امیدواروں سے میں ریکویسٹ کروں گا, تمام پرانے سیاستدان ہیں, کہ آپ اگر آج ووٹ لے رہے ہیں شہریوں سے تو آپ کو شہریوں کے حقوق کی بات کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ شہری اگر احتجاج کے نکلتے ہیں تو آپ انہیں گھر میں بٹھا لیتے ہیں اور جا کے پھر پشاور میں جا کے ان کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں کہ ہاں جی آپ ٹھیک ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے کچھ چیزیں لینی پڑتی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ادھر اوپر لڑائی نہیں کر سکتے. اگر آپ عوام کے حقوق کے لیے نہیں لڑ سکتے تو آپ کے الیکشن میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنا بھی وقت نہ ضائع کریں, قوم کا بھی نہ ضائع کریں. میرا یہ انشاءاللہ مشن ہے کہ میں ویسے بھی احتجاج کرتا رہتا ہوں, ایک شہری ہونے کے ناطے کوشش کرتا ہوں اپنا کردار ادا کرنے کی. جب نمائندگی میں شخص آ جاتا ہے تو پھر اس پہ ذمہ داری, اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کے لیے گناہ جاری ہے, اگر وہ کرے گا تو اس کے لیے صدقہ جاری ہے. لیکن آپ تو بحیثیت آزاد امیدوار سامنے آئیں گے, تو یہ سب کچھ کرنے کے لیے بعد میں آپ کو کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جڑنا پڑے گا. تو کیا آپ کس پارٹی کے ساتھ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں, یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے کہ جس کا حصہ بن کے آپ خدمت کر سکیں گے عوام کی؟ دراصل میں آزاد امیدوار آنے کا مقصد یہ ہے, کافی ساری پارٹیز ہیں انہوں نے مجھے آفر کی, اچھی پارٹیوں نے آفر کی ٹکٹ لینے کے لیے, میں ان کا بے حد مشکور بھی ہوں, انہوں نے مجھے عزت دی. لیکن میرا مشن ہے کہ میں آزاد امیدوار جیت کر میں وہ کام کر سکوں کہ جو شہریوں کے مفاد میں بہتر ہو. کیونکہ جو آزاد امیدوار نہیں ہوتا, کسی پارٹی کا بندہ ہوا ہوتا ہے, اس کے ہاتھ پیر بندے ہوئے ہوتے ہیں, وہ عوام کے حقوق کی بات نہیں کر سکتا. اگر کرتا ہے تو پارٹی سے کال آ جاتی ہے کہ خاموش یہ بات نہیں کرنی, پشاور سے کال آ جاتی ہے, وفاق سے. ظاہر ہے پارٹی ڈسپلن ہے, کہتے ہیں پارٹی اس پہ بات نہیں کر سکتا. لیکن ہم انشاءاللہ اس پارٹی کو کسی بھی معاملے میں ہم جو فیصلہ بھی کریں گے عوام کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں گے. لیکن کسی ایک پولیٹیکل پارٹی میں بھی تو آپ جائیں گے نا؟ بالکل, وہ جب ہم دیکھیں گے آگے جیسے گورنمنٹ بنے گی, صوبائی حکومت بنے گی, اس پہ ہم مشاورت کریں گے تمام شہریوں کے ساتھ اور وہ کام کریں گے جو ہمارے حلقے کے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آپ کے مانسیرہ میں ایک انیشیٹو لیا گیا تھا سر اینڈ رائٹ کینال بینک کے نام سے, تو آپ کو اگر موقع مل جاتا ہے تو آپ پاور میں آنے کے بعد اس چیز پہ دوبارہ فوکس کریں گے, یا جو کردار آپ ادا کر سکے اس کے لیے آپ کریں گے؟ انشاءاللہ لازمی. میں تو وہ کیسا پروجیکٹ تھا سر اینڈ رائٹ کینال بینک کا؟ دراصل میں وہ ایسا پروجیکٹ تھا کہ پورے منصرہ کو سمجھ لیں کہ وہ پانی, ایک تو پینے کا صاف پانی ملنا تھا ہمارے شہر میں خاص طور پہ, کیونکہ شہر میں مسئلہ زیادہ ہے تو اس میں ہمیں بھی پانی مل جاتا. دوسرا یہ زراعت کے لیے بھی تھا, زراعت ہماری اس کو کافی پروموشن مل جاتی, پروموٹ ہو جاتی زراعت. اس پہ انشاءاللہ ہم, کیونکہ سب سے پہلے پینے کا پانی زراعت میں بہت بڑا مسئلہ ہے, آپ کے بہت بڑا مسئلہ سٹی پورے میں, اسپیشلی سٹی میں ہے. تو اس میں حالانکہ یقین مانے پچھلی بار ایسے معاملے ہوئے کہ جو سابقہ پہلے ایم پی اے تھے انہوں نے ایک ٹیوب ویل کیا, 2 ٹیوب ویل کی, 3-4 جیسے ٹیوب ویل کیے, اس کے اوپر اسی ٹیوب ویل کو ان کا کام رک گیا. اپنی سیاسی اختلاف کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں اجتماعی کاموں پہ بھی, وہ کام رک گیا. دوسرا ایم پی آیا, اس نے وہ ٹیوب ویل بند کر کے دوسرا اپنے نام پہ ٹیوب ویل تختی اپنی لگا کے ٹیوب ویل بنا دیا, اور اس نے کئی 5 سال لوگوں کو لالی پاپ دیا. آج جا کے وہ ٹیوب ویل بھی بند ہے, وہ ساتھ جڑا ہوا تھوڑا سا فاصلہ ہے, وہ ٹیوب ویل بھی بند ہے. اگر انہی کو فعال کیا جائے تو پورے شہر کو, اگر ان 2 ٹیوب ویل کی وجہ سے یقین مانے آدھے سے زیادہ آبادی کو یہ پانی مل سکتا ہے. فرق صرف یہ, مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی ذات کے لیے سیاست کرتا ہے. پائپ ادھر پڑے ہوئے یقین مانے زنگ آلودہ ہو گئے ہیں, خراب ہو گئے ہیں, بالکل میں سمجھتا ہوں یعنی کہ بوسیدہ ہو گئے ہیں, یہ سمجھ لیں. تو بہرحال یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. میرا مشن یہ ہے کہ اجتماعی طور پر اگر کوئی اور شخص کسی نے کام کیا ہوا ہے اسی کام کو آگے لے کے چلیں گے, اسے اپریشیٹ کرتے ہوئے. ہمارا مقصد ہے عوام کے لیے کام کرنا, کسی کی ٹانگیں کھینچنا نہیں ہے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جہاں پہ مسائل کی بات ہو رہی ہے تو پورے پاکستان کی طرح ضلع مانسیرہ میں بھی بے روزگاری ایک بہت بڑا ایشو ہے. بہت بڑا. اس ٹائم ہماری سب سے پہلے اگر دیکھا جائے 2.5 کروڑ سے زیادہ تو ہمارے ملک میں وہ بچے ہیں جو اسکولوں سے باہر ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ بے روزگاری کے ایشو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بے روزگاری پہ ہم نے کافی, میرا ایک پروجیکٹ تھا, میں نے سابقہ وزیر اعلیٰ کو بھی, وزیر اعظم کو بھی ایک سجیشن بھیجی تھی. ہمارے علاقے میں کیونکہ بہت تناول کا بہت بڑا ایریا ہے, اس میں زیتون کے باغ لگانے کے حوالے سے کیونکہ حکومت آلریڈی فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, اس پہ ہمارا اگر وہ پروجیکٹ کامیاب ہو جاتا, کیونکہ بنجر ہیں وہ زمینیں, اس پہ کوئی اور فصل نہیں اگ سکتی. زیتون کے لیے آئیڈیل ہے وہ جگہ, لیکن اس کے لیے نہیں ہے. اس وقت ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ بھی میں نے ورک بھی کیا بہت سارا خود بھی, میں کیونکہ اس پہ سرسبز پاکستان پہ بھی بڑا میں نے ورک کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا اگر یہ چیز ہو جاتی ہے, یقین میں نے صرف تناول میں اگر یہ باغات کو فروغ دے دیتے ہیں نا, میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے مانسیرہ کا کوئی بھی گھر
کسی گھر میں کوئی بھی نوجوان بغیر روزگار کے ہوگا. اسی طرح جیسے بے نظیر انکم سپورٹ انہوں نے شروع کیا، اس پہ کافی میرے بیان موجود ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پر پروگرام دینے کے بجائے لوگوں کو زکوٰۃ، خیرات یا ان کو بیکاری، ایسے ایسے لوگ ہیں یقین مانیں جن کی اچھی بھلی سیلری بھی ہے، ان کا گھر چل رہا ہے، ان کی سیلری پہ وہ بھی بے نظیر انکم میں سیاسی بنیادوں پر اپنے نام انہوں نے اندراج کرائے ہوئے ہیں. گھر کے 3-3 4-4 مرد یا 3-3 4-4 خواتین کے نام پر وہ پیسے آ رہے ہیں. اس بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسے اگر روزگار کے لیے انڈسٹریز لگائی جائیں ہمارے مانسہرہ میں، اسپیشلی زراعت سب سے بڑی اپرچونٹی ہے. ایسے بہت سارے. جی ناظرین، یہ جیسا کہ یہ بڑا ایک فوکس اس چیز پہ کرنا چاہیے، جس طرح سے عادل صاحب بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ بیرن زمین پڑی ہوئی ہے اور اس پہ صرف زیتون کا کام ہو سکتا ہے، تو اس پہ اگر جو بھی جیت کے آئے وہ اگر اس پہ کام کرے تو ان امپلائمنٹ کو ختم کرنے میں وہ ایک بڑا اہم سٹیپ ہو سکتا ہے. عادل بھائی تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو مانسہرہ کی پالیٹکس ہے وہ اس میں بڑی ہلچل تب مچ گئی کہ جس ٹائم میاں صاحب نے NA-15 سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا، تو یہ کیا ایسا ان کو میاں صاحب کو پنجاب سے مانسہرہ کیوں لایا گیا یا وہ کیوں آگے؟ دراصل میں میاں صاحب کو تو میں حیران ہوں کہ وہ پنجاب پورا چھوڑ کے، پورے سارے صوبے چھوڑ کے مانسہرہ میں کیوں آئے ہیں. لیکن اس بار دراصل میں میاں صاحب کی پوزیشن ایسی ہے، اگر تو ریئل ووٹنگ ہو جائے، میرا ایک اپنا تجربہ ہے، میرا موقف ہے کہ انہیں میں نہیں سمجھتا کوئی ایک سیٹ بھی وہ جیت سکتے ہیں. انہوں نے ایسے سائیڈ ایریا پہ اپنی سیٹس ڈھونڈی ہیں، ڈھونڈ کے آئے ہیں کہ جدھر ہمیشہ وہ نون لیگ جیتتی رہی ہے ادھر کے لیے انہوں نے اپلائی کیا ہے. اچھی بات ہے، خوشائند بات ہے کہ اچھی بات ہے، ہمارے علاقے سے بھی کمپٹیشن کر لیں گے. لیکن میاں صاحب ادھر اس بار میں سمجھتا ہوں اگر لیگل ووٹنگ ہو جائے، وہی ووٹ گنے جائیں جو شہریوں نے دیے ہیں، تو یقین مانے میاں صاحب اس بار الیکشن نہیں جیت سکتے. چاہے ان کے مقابلے میں کوئی کینڈیڈیٹ. یہ جس حلقے کی آپ بات کر رہے ہیں یہ بیسیکلی وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے وہ بڑے مضبوط امیدوار ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کیپٹن صفدر صاحب اور ان کے بھائی یہاں پہ وہ لوگ یہ دعوے کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑے پروجیکٹس لگائے ہیں، اربوں روپے کے روڈز بنائے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیٹ وہ ہار ہی نہیں سکتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں ایسا کون سا امیدوار ہے جو انہیں ٹف ٹائم دے گا آگے الیکشنز میں؟ اس کے مقابلے میں سمجھتا ہوں کوئی بھی کینڈیڈیٹ نواز شریف کے مقابلے میں اور اچھا کینڈیڈیٹ آ جائے. آج جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ترقیاتی کام کیے ہیں، میں نہیں سمجھتا. گراؤنڈ ریالٹی پورا تناول میں گھما ہوں، کچے روڈ نکالے ہوئے ہیں. جو ٹھیکہ ایک ہوتا ہے 1 ارب روپے کا، اگر کوئی بھی پروجیکٹ آتا ہے تو اس میں سے کچھ کروڑ، 2 کروڑ، 3 کروڑ روپے کی ایکسیویٹر مشین لگا کے وہ توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں، شہری سمجھتے ہیں کہ ہمارا روڈ نکل گیا ہے، یعنی کہ اس کا بلیک ٹاپ وغیرہ نہیں ہوا ہوگا، صرف وہ کچے روڈ نکالے ہوئے ہیں. ان پہ ان کے وولٹیج تک پورے نہیں اس علاقے میں. مقصد ووٹ ہے، مقصد ان کا ووٹ لینا ہے. میں وولٹیج کی بات کروں، بجلی کی، کہ بجلی کے وولٹیج تک پورے نہیں ہیں ان کے پاس. مختلف علاقوں میں بجلی نہیں ہے، یعنی کہ کوئی سہولت میسر نہیں. ہمارے کافی سارے بھائی ایسے موجود ہیں، ان کا صرف ایک جنبہ بنا ہوا ہے. میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا آپ کے چینل کے توسط سے خدا را شعور کی بنیاد پر ووٹ دیا کریں. کسی بھی کینڈیڈیٹ کو دیں شعور کی بنیاد پر کہ اس نے سابقہ دور میں کیا کیا ہے، اس کا مشن کیا ہے، کہ وہ اپنی ذات کے لیے الیکشن کر رہے، اپنے بینک بیلنس بنانے کے لیے، اپنی جائیدادیں بنانے کے لیے کر رہے، یا وہ آپ کے حقوق کے لیے آئے. یہ نہ سوچا کریں کہ یہ ہمارا جنبہ ہے، یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ ہمارا کزن ہے، یہ بھائی ہے. ان چیزوں سے نکل کر جب دیکھیں ووٹ اتنی کوئی آسان چیز نہیں ہے، یہ اتنی ہلکی چیز ہے. آپ اتنا لائٹ لے لیتے ہیں، جا کے ووٹ پول کر لیتے ہیں میرے کہنے پہ، کسی اور کے کہنے پہ نہیں. میں آخری بار بھی جب الیکشن کیا تھا، تحصیل میئر کا الیکشن کیا ہے میں نے، تو میں لوگوں کو یہ شہریوں کہتا تھا جو جدھر میں جاؤں دعا خیر کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے جب، تو میں انہیں کہتا کہ آپ تمام شہری مجھے جانتے ہیں. ان میں سے چند لوگ، کیونکہ میں نئی جگہ پہ جب جاؤں تو چند لوگ جانتے تھے، تو میں کہتا تھا جو لوگ مجھے نہیں جانتے مجھے تحقیق کرو کہ میرا مشن کیا ہے، آیا کہ میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے، میرا کاروبار کیا ہے، میرا پلاننگ کیا ہے، آگے میں کیا کر سکتا ہوں. دیکھنی چاہیے، قابلیت دیکھنی چاہیے اور کمپیٹنسی دیکھنی چاہیے. اس بیسس پہ امیدواروں کو آگے لانا چاہیے، ووٹ دینا چاہیے. یہ میسج میں تمام شہریوں کو. یہ ہمارے ملک کی آپ کیا سمجھتے ہیں ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اہلیت اور قابلیت کی بیسس پہ آتے ہیں، کیونکہ ہماری یہ جو قومی اسمبلی ہے اور صوبائی اسمبلی ہے ان کا مین مقصد تو قانون سازی ہے، جبکہ یہاں پہ گلی نالا ان چیزوں کی سیاست میں ہم لوگ الجھے ہوئے ہیں.
میں تو جی سیاست میں اس لیے آیا ہوں یہ گلی نالی ٹرانسفارمر کی سیاست ختم کرنے کے لیے کہ میں اپنے سیاستدانوں کو پہلے بھی کہتا تھا, ان کے پاس جاتا رہا ہوں خود بھی, کہ آپ لوگ کام کریں, ہمیں سیاست میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر آپ ڈیلیور کر رہے ہیں. اداروں میں جائیں, کسی کا میٹر نہیں لگ رہا تو اداروں سے پوچھے کہ اس کا میٹر کیوں نہیں لگ رہا, بجائے اس کے کہ آپ ادارے کو جا کے خود کہتے ہیں کہ فلاں کا میٹر نہیں لگانا ان لوگوں کا, یہ میرے پاس آئیں گے, میں لکھ کے دوں گا تب میٹر لگوانا ہے. یہ گھٹیا قسم کی سیاست ہے. گلی اگر پکی کرنی پڑتی ہے, ادارہ خود ٹی ایم اے کر ہوتا ہے, اسے روک دیا جاتا ہے کہ یہ گلی پکی نہیں کرنی جب تک میں نہیں کہوں گا, میں اپنے ووٹ بناؤں گا اپنے مفاد کے لیے. بہرحال ذاتی اس کے لیے لوکل گورنمنٹ کے نمائندے ہیں نا, نمائندے لوگ, یہی ایگزیکٹلی. ابھی دیکھیں لوکل گورنمنٹ کے جیسے نمائندے جیتے ہیں تو انہیں فیسیلیٹیٹ کریں, انہیں آگے استعمال کریں, آپ کی ٹیم بڑھتی جائے اور وہ کام ہوتا جائے علاقے کے لیے. لیکن افسوس وہ یقین مانے, مجھے بڑا دکھ بھی ہوتا ہے اس بات پہ کہ جتنے نمائندے اسپیشلی جو یو سی لیول وی سی لیول کی سیاست کرتے ہیں تو انہوں نے اتنی مشکل سے الیکشن بھی کیا, بڑے انہوں نے ووٹ لیے جیت کے, کتنے مارجن سے جیتے ہوئے ہیں, لیکن وہ عام عوام کا محلوں کا کام نہیں کر سکتے. کیوں کہ ان لوگوں کو کسی ایم پی اے, اگر آج ایک ایم پی اے کی حکومت ہے, مثال دیتا ہوں, کوئی بھی کسی پارٹی کی حکومت ہے, وہ دوسرے کسی کو کام نہیں کرنے دے گا, حالانکہ فیلڈ اس کی ہے لیکن وہ نہیں کرنا چاہ رہے. وہ ایم پی اے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں تختیاں لگا رہا ہوتا ہے, گلی کی ٹوٹی ایک لگ رہی ہوتی ہے, اس کی وہ ہوتے ہیں, یعنی کہ اتنی مہنگی گلی نہیں ہوتی. 5 لاکھ روپے اگر گلی پہ لگ رہا ہوتا ہے تو 2 لاکھ روپے کی تختی لگائی ہوتی ہے ان لوگوں نے. اس لیے یہ سیاست, میرا تو مقصد یہ ہے. عادل بھائی, پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ سیاست میں آنے کے لیے ایک بڑی مضبوط سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, آپ بھی کسی کی سپورٹ سے آ رہے ہیں سامنے؟ بالکل, یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں سمجھتا ہوں کہ میں حق پہ ہوں تو میرے ساتھ اللہ کی سپورٹ ہوگی. پچھلی بار میں نے الیکشن کیا ہے, کافی لوگ مجھے, فرسٹ ٹائم تھا تحصیل میں کا الیکشن کرنا, 301 پولنگ اسٹیشن کا الیکشن کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. تو تمام شہریوں نے مجھے کہا کہ ایک ساتھ اس کو ٹچ کر لو, اس سیاسی فرسودہ سیاست کو اس کو ٹچ کر لو. میں نے کہا نہیں, میں جب ایمان اللہ پہ رکھ کے آیا ہوں, میری نیت صاف ہے, میں سیاست کو اب عبادت سمجھ کے آیا ہوں, تو پھر مجھے سپورٹ صرف اللہ کی. اور یقین مانے اللہ سے جب میں نے مانگا ہے کہ مجھے جو چیز آپ دیں گے مجھے قبول ہے, میں اپنی محنت کروں گا خلوص دل کے ساتھ, تو شہریوں نے میرا اتنا ساتھ دیا ہے کہ فرسٹ ٹائم میں ایسے امیدوار جو سابقہ ادوار میں ان کے سیاسی خاندان, میں کوئی سیاسی خاندان سے تعلق نہیں رکھتا, میرا کوئی بیک گراؤنڈ سیاسی نہیں ہے, لیکن آپ کے جو مد مقابل جن کا آنے کا چانس بن رہا ہے وہ بابر سواتی صاحب ہیں, سردار ظہور صاحب ہیں, تو پھر آپ کو ان سے مقابلہ کرنے کے لیے تو عوام کی سپورٹ کی ضرورت ہے. عوام کی سپورٹ, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مجھے صرف ضرورت ہے, میں کہہ رہا ہوں نا اللہ پہ ایمان تو چلیں وہ تو ہو گیا, اللہ پاک کریں گے سارا معاملہ. اس کے بعد مجھے اللہ کے بعد عوام پہ بھروسہ ہے کہ عوام اتنی باشعور ہو چکی ہے کہ ابھی وہ سمجھ چکے ہیں کہ ہماری بنیادی سہولتیں دینے والا, ہمارے بنیادی مسائل حل کرنے والا امیدوار کون ہے, شخص کون ہے. مجھے یقین مانے ایسے لوگ کالیں کر رہے ہیں, میں حیران ہو جاتا ہوں. جنبوں سے بڑے پرانے جنبے ٹوٹ کے مجھے کال کر رہے ہوتے ہیں, اور میں کہتا ہوں میں آپ کو جنبہ نہیں بنانا, یہ الیکشن آپ کا ہے. میں انہیں ہمیشہ اویئرنیس اپنی طرح سے یہ دیتے ہیں کہ یہ الیکشن آپ کے حقوق کے لیے, اس میں آپ نے کردار ادا کرنا ہے. اور یقین مانے اسی پہ میرا ایمان ہے, یہی میری سپورٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, بکھریال سٹی کی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. آپ کو اگر موقع ملتا ہے تو کیا بکھریال سٹی میں جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں اس کا آپ ازالہ کرنے میں کوئی کردار ادا کریں گے؟ بالکل, ہم نے بکھریال سٹی کے جو متاثرین تھے ان کے لیے ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پہ احتجاج جو انہوں نے کیے ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوئے انشاءاللہ. چیف جسٹس صاحب آئے ہیں, انہوں نے سارا مسئلہ حل کیا ہے, پھر وہ نئے سرے سے مسئلہ شروع ہو گیا ہے. کافی نمائندے آئے ہیں, لیکن کوئی بھی شخص, میں کہتا ہوں نا, عوام کے ساتھ مخلص ہوتا تو کب کا یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا. بکھریال سٹی کیونکہ ابھی تو ہمارے حلقے PK 37 میں نہیں ہے, لیکن ضلع منصرہ میں ہے, ہمارے ہی وہ بھائی ہیں, ہمارے حلقہ احباب سے تعلق رکھتے ہیں, میرے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں. ایسے متاثرین ہیں کیونکہ وہ ہیں بھی زلزلہ متاثرین ہیں, ان کو ریلیف دینے کے بجائے یقین مانے انہیں اتنی بےہودگی ہے, میں کہتا ہوں کچھ ہمارے سیاستدانوں میں, کچھ بیوروکریٹس میں, کہ جو لوگ متاثر ہیں جن کے یعنی کہ خاندان کے 2 شخص یعنی کہ 8 لوگ فوت ہو چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں زلزلے میں, صرف 2 لوگ بچے ہیں, ان کے ساتھ بھی یہ لوگ کھلواڑ کر رہے ہیں, ان کو ان کا حق نہیں دے رہے. ایک 10 مرلہ کنال کا پلاٹ تھا, ان پہ بھی سمجھ لیں قبضہ کر دیا گیا ہے. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو حق دلوانے میں آپ اپنی آواز اٹھائیں گے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ریلیونٹ حلقے میں ہوں, لیکن آپ کی آواز اٹھانا, آپ کے علاقے کے لوگ ہیں, آپ آواز اٹھائیں گے. آپ نے پہلے بھی اٹھائی اور آگے بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت میں یا الیکشنز اگر آپ کو موقع مل جاتا ہے تو آپ اس کے لیے کام کریں گے؟ انشاءاللہ آواز اٹھانا تو چلیں, ابھی تو شہری ہیں, ہم کسی کو پھانسی بھی نہیں دے سکتے, کسی کے ساتھ اتنا وہ نہیں کر سکتے,
جب ہم نمائندگی میں آ جائیں تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے، پھر ہم ان کے حقوق کی جنگ لڑیں گے، نہ صرف آواز اٹھائیں گے، انشاءاللہ ان کے حقوق کی جنگ لڑیں گے، جس کا جو حق ہے. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے جس کا اگر ان کا حق بنتا ہے، کیونکہ گراؤنڈ یہی کہہ رہا ہے کہ بنی بکریال سٹی ان لوگوں کے لیے، تو پھر انہیں ان کا حق کیوں نہیں دیا جا رہا؟ اس لیے ان کے حقوق کی انشاءاللہ مکمل جنگ لڑیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا عادل صاحب، تھوڑا سا میں آپ سے ابھی پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے تو میں ایک دو اہم کویشچنز ہیں وہ کرنا چاہوں گا. آپ کیا دیکھتے ہیں آپ کے علاقے کا ووٹر کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے؟ کیا آپ کے علاقے کا ووٹر جنبے کی بیسس پہ ووٹ دیتا ہے، برادری کی بیسس پہ ووٹ دیتا ہے، پارٹی کی بیسس پہ ووٹ دیتا ہے، یا نظریے کی بیسس پہ ووٹ دیتا ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ووٹر میں کوئی ایسی کیمپین نہیں چلنی چاہیے کہ جس سے ووٹر کو یہ سمجھ آئے کہ ووٹ صرف نظریے کی بیسس پہ دینا چاہیے، تب جا کے آگے بہتری آئے گی؟ بالکل بالکل، آپ نے یہ بڑے پتے کی بات کی ہے. اور یقین مانے میں جو سوشل ایکٹیویزم کم سے کم 12-14 سال سے کر رہا ہوں، میری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کس بیس پہ ووٹ دینا ہے. جب سیاست نہیں بھی کرتا تھا، الیکشن نہیں کرتا تھا، تو انہیں یعنی کہ کچھ پارٹیوں کے ساتھ میرا تعلق تھا، تو اس وقت میں بات کر رہا تھا کہ کسی کو یہ چیز نہیں دیکھنی کہ اسی ووٹ دینا ہے، آپ نے کینڈیڈیٹ کو ہی مد نظر رکھنا ہے. اب مثال دیتا ہوں، کوئی شخص اسے پارٹی بنیاد پہ وہ ووٹ دینا چاہ رہا ہے، اس نے نعرہ لگا دیا جی فلاں پارٹی کو میں دوں گا. اس سے یہ چاہیے کہ وہ اپنے جو کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے اس کا کردار دیکھیں. آیا کہ وہ کل اگر کسی کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالے گا، وہ کسی کی پلاٹ پہ قبضہ کرے گا، وہ کوئی بھی جرم کرے گا، تو اس میں آپ برابر کے شریک ہیں. اگر آپ کی پارٹی آپ کی اوپر لیول پہ بیٹھی ہوئی ہے، نیچے اگر کوئی کرپٹ ان کا نمائندہ ہے آگے جسے ٹکٹ ملا ہوا ہے، تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ اسے اس پارٹی کا ٹکٹ ملا ہے، آپ کسی باکردار شخص کو ووٹ دیں. تو آپ نے یہ سوال کیا کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے ہمارے منصیرہ کے ہمارے حلقہ احباب. چونکہ ہمارے جو وہاں پہ جو ہماری ریسرچ ہے وہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو برادریزم کا ایک کانسیپٹ ہے اس کی بیسس پہ ووٹ ڈلتا ہے، پارٹی کی بیسس پہ ڈلتا ہے، کتنے لوگوں نے جو ہے اپنے علاقے کے لوگوں کو روزگار دیا ہوا ہے اس کی بیسس پہ. یہ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں کہ جن کی بیسس پہ ووٹ کاسٹ ہوتا ہے. بالکل بالکل یہ فیکٹ ہے. اس پہ کافی سارے دراصل میں پاکستان پوری کی سیاست تقریباً اسی بیس پہ مبنی ہے. ہمیں دراصل میں ان کا کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنبے کے، لیکن ابھی ایک اور معاملہ ہے. اس وقت سیاست کا شکر اللہ کا سمجھ لیں اس وقت 70% لوگ باشعور ہو چکے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ہمیں ووٹ دیتے کس لیے ہیں، نمائندے کا کام کیا ہے. اچھا، یہ آپ مانسیرہ کی بات کریں کہ وہاں پہ 70% شعور آ چکا ہے، یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے. بہت بڑا، بہت. اور اس بات خوشی ہے مجھے. تو اس کا کریڈٹ تو کسی حد تک پھر سوشل میڈیا کو بھی جاتا ہے. ایگزیکٹلی سوشل میڈیا کو جاتا ہے کہ سوشل میڈیا میں جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں جو صحیح لیول پہ کام کر رہے ہیں، ان کا بڑا کردار ہے اس چیز میں کہ شہریوں کو دکھایا ہے کہ آپ کا ووٹ دینے کا مقصد کیا ہے. اور یقین مانے وہ شہری سمجھ چکے ہیں. ابھی وہ جنبہ والی سیاست، ابھی میں جیسے آپ کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ بہت سے جنبوں کے لوگ رابطے کر رہے ہیں، اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ تنگ ہو چکے ہیں اس برادریزم اور اس فرسودہ سیاست سے تنگ ہو کر وہ ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی نیا شخص تلاش کر رہے ہیں. اگر ہم ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم وہ امید بنیں، ہم اگر اچھی بات کر رہے ہیں ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ تو کیوں نہ ہم سیاست میں آئیں. اور جیسے آپ نے بات کی کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیسے، مختلف مائنڈ سیٹ ہیں. 30% تو مختلف، جیسے جنبے برادری تعلق، یہ میرا دوست ہے، یہ میری برادری سے تعلق رکھتا ہے، اس بیس پہ ووٹ دیتے ہیں. لیکن انشاءاللہ 70% پہ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے. چلیں جی، یہ تو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ، یہ ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ میں سے کہوں گا کہ لوگوں کو یہ شعور آ گیا کہ ووٹ ہم نے اپنی سوچ کی بیسس پہ اور کریڈیبلٹی اور آنیسٹی کی بیسس پہ دینا ہے. بالکل. تو اس کے ساتھ ساتھ جی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، ساری باتیں آپ سے ہوئی. صوبہ ہزارہ کا تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ یہ صوبہ ہزارہ کی پہلے ایک تحریک چلی تھی، اس میں پھر بابا حیدر زمان نے بڑی کنٹریبیوشن دی تھی، پھر اس کے بعد اور بھی پارٹیز بنی ہیں، اور بھی لوگ آئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صوبہ ہزارہ کیوں نہیں بن سکا اب تک، یا اگر بنے گا تو اس میں کیا کردار آپ ادا کریں گے؟ صوبہ ہزارہ کے متعلق تو ایسا معاملہ ہے کہ یہ ہمیشہ سیاست کی نظر ہو جاتا ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیشہ سیاستدان جیسے بابا حیدر زمان نے کافی تحریک چلائی، کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے، لیکن ان میں جب سیاستدان گھسبیٹیے میں سمجھوں گا، جب وہ اندر ان میں گھس گئے ہیں نا، تو اس پوری تحریک کو انہوں نے ہائی جیک کر دیا ہے. تو اس لیے صوبہ ہزارہ تو ہماری ضرورت ہے. میں کے پی کے تمام سیاستدانوں کو
ہزارہ کے سیاستدانوں کو، تمام لوگوں سے یہ کہوں گا کہ جس کا جو حق ہے اسے دیں. جب ہزارہ کی ضرورت ہے صوبہ ہزارہ تو ہمیں ہزارہ بننا چاہیے. ہمارا جو ہمارے پروجیکٹس ہیں بہت سارے، کیونکہ ہمارا صوبہ نہ ہونے کی وجہ سے رک جاتے ہیں. ایک بہت بڑی آبادی ہے، بہت بڑا رقبہ ہے صوبہ ہزارہ کا، ریسورسز بھی ہیں، ریسورسز ہمارے پاس موجود ہیں. تو اس لیے پشاور جتنا حلقہ چھوٹا ہوگا، صوبہ وہ چھوٹا ہو جائے گا، ان کے مسائل اتنی جلدی حل ہوں گے، آسان ہوگی اور مسائل حل ہوں گے. ابھی کیونکہ ہمیں جانا پڑتا ہے کسی مسئلے کے لیے پشاور، تو ادھر سے پھر ان کے پاس مسائل اتنے زیادہ، اتنے علاقوں کے، اتنے ضلعوں کے مسائل ہیں کہ وہ ہمارے حل ہوتے ہوتے کئی سال گزر جاتے ہیں جو ہوا ہے. ٹھیک ہے عادل بھائی، آپ سے تقریباً کافی سارے ٹاپکس پہ بہت کم ٹائم میں بات ہوئی ہے. ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں تھوڑے سے ہمارے حقوق آ جاتے ہیں. دیکھیں جی، ہمارے ملک میں صحافیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور کیا آزادی اظہار حق صحافی کا ایک بنیادی حق نہیں ہے؟ ایک صحافی اگر سوال نہیں کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اس کی فیلڈ یہی ہے. بڑے مزے کا سوال کیا آپ نے کہ صحافی، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ایک ہمارے ملک میں ایسا کردار ہے جو یقین مانے، یہ شعور کی بات جو میں کر رہا تھا، یہ بہت سارا کردار صحافیوں کا ہے اور اسے میں اپریشیٹ کروں گا. انہیں جو دیکھیں، جس کی جو فیلڈ ہے، میں نے شروع میں بات کی ہے کہ جس کی جو فیلڈ ہے اس میں اسے آزاد چھوڑنا چاہیے. جب صحافت کا فیلڈ یہ ہے کہ وہ حق کی بات کریں، مختلف ایشوز پہ بات کریں، تو وہ ان کا مقصد ہی نقص نکالنا ہے. ان کا مقصد، ان کا فیلڈ ہے، ان کی فیلڈ ہی ہے سوال کرنا اور نقص نکالنا. بے شک، اور نقص میرٹ پہ ہونا چاہیے اور سوال غیر جانبدار ہونا چاہیے. اس کے لیے یہ کنڈیشن ضروری. میں اکثر صحافی بھائیوں کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ جیسے کئی میڈیا آ جاتا ہے، کوئی سوال ہو جاتے ہیں، میں کہتا ہوں مجھ سے بھی اور تمام سیاستدانوں سے سوال پوچھیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے، آپ نے یہ فلاں پروجیکٹ تھا رکا ہے، کیوں رکا ہے، آپ نے یہ چیز کہی تھی کیوں نہیں کی. یہ سوال آپ کیا کریں. صحافی سوال نہیں کریں گے پھر تو تمام سیاستدان آزاد ہیں نا جی. پھر تو ہر بیوروکریسی بھی، جیسے کافی سارے صحافی بھائیوں کو میں دیکھتا ہوں کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتے ہے، وہ بیوروکریٹ سے آگے، ڈی پی او کے آگے، ڈی سی کے آگے سوال کر رہے ہوتے ہیں. وہ سوال نہیں کریں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے. انہیں ان کی جو فیلڈ ہے پروفیشن ہی ان کا جب یہ ہے تو پھر انہیں آزاد چھوڑنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. میں ایک یہاں پہ آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ میں ایک اپنی طرف سے آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، آپ کو بھی اور باقی سارے پولیٹیشینز کو بھی، کہ فریڈم آف سپیچ، آزادی اظہار رائے کا جو حق ہے، اس کو اپنے منشور کا حصہ بنائیں. بے شک، بالکل. اور آپ اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہیں. آپ سے میں یہی کہوں گا کہ آپ کے منشور میں کیا آپ اس چیز کو رکھیں گے، فریڈم آف سپیچ کو، صحافیوں کے لیے آواز اٹھائیں گے؟ میری خوش قسمتی ہوگی کہ میرے منشور میں اگر ایسی چیز آتی ہے. آپ نے سجیشن بھی ٹھیک دیا، ہمارا مشن تو خیر یہی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ اس کو منشور میں ایڈ کریں گے کہ آزادی صحافت. میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھیں عام شہری بھی، کوئی بھی شخص اپنی رائے دیتا ہے تو اس کی بھی، جیسے ایک ووٹ دیتا ہے ایک شخص، اس کی اہمیت ہوتی ہے ووٹ کی. تو جب ایک شخص صحافی بن کر اپنا کردار ادا کرے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی جو جوانی ہے، اپنی جو اصل اس کا وقت ہے، وہ کہیں اور دے سکتا ہے، کوئی اور جاب بھی کر سکتا ہے. وہ اگر صحافت میں آتا ہے ملک کی بہتری کے لیے، معاشرے کی بہتری کے لیے، تو اسے تو میں سمجھتا ہوں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کے آگے رکاوٹ بن جائیں. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بالکل، صحافیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. ناظرین، آپ نے دیکھا عادل دلاور صاحب کو، ان سے میری نیشنل ایشوز پہ بھی بات ہوئی، صوبائی سطح پہ بھی بات ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ قومی سطح پہ بھی بات ہوئی. تو اس ٹائم ناظرین ضرورت اسی چیز کی ہے کہ آپ لوگ، اگر یہ الیکشنز آ رہے ہیں، آپ کو موقع مل رہا ہے، کسی قسم کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے ہماری اسٹیٹ کو نقصان پہنچے. اگر آپ لوگ چینج لانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ووٹ کے ذریعے لائیں. ووٹ اس بندے کو دیں جو جینونلی ووٹ کا حقدار ہے. بھول جائیں برادری کو، بھول جائیں جنبے کو، اہلیت دیکھیں اور صرف قابلیت دیکھیں. تو ناظرین، یہ تھا آج کا الیکشن سیل. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.